اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ بات اس ویڈیو کو پورا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ جو خاص چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اگر آپ ان کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یقین جانیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ بہت بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے میں اور طرح سے ہیں، اور جب ان کو پڑھا جائے گا تو یہ اور طرح سے پڑھے جائیں گے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے ہے جس کو دیکھنے والا انا پڑھے گا، جو کہ بظاہر ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم انا ہی پڑھیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کو انا پڑھیں گے، یعنی الف کے بغیر پڑھیں گے، اور پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آئیں گے تو ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے اوپر اس طرح کا ایک چھوٹا سا گول نشان ہوگا، جس کی مدد سے ایسے الفاظوں کی پہچان ہو جائے گی۔ تو ناظرین، پورے قرآن پاک میں تقریباً 22 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے میں اور طرح سے ہوں گے اور پڑھنے میں اور طرح سے ہوں گے۔ تو آپ کو ان الفاظوں کی مکمل پہچان ہونی چاہیے تاکہ ان کو غلط پڑھنے سے بچا جا سکے۔ تو آئیے ہم ان الفاظوں کو ایک بار دیکھ بھی لیتے ہیں اور یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار پڑھنے کو ملے گا۔ اس کے لکھنے کی صورت کے اعتبار سے اس کی ادائیگی انا ہوگی، لیکن ہم نے اس کو الف کے بغیر پڑھنا ہے، یعنی انا پڑھیں گے۔ اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے آفائن پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، آفائن۔ اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے تبوآ پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، تبوآ۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ملائی ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، ملائی ہی۔ ناظرین، اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے لا اوضع پڑھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لا اوضع۔ اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے ثمودا پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بھی بغیر الف کے پڑھیں گے، ثمودا۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے لیربوا پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے، لیربوا۔ اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے لتتلوا پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بھی ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لتتلوا۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی دیکھا جائے تو لکھنے کے اعتبار سے لن ندعوا پڑھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لن ندعوا۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے لشیئن پڑھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لشیئن۔ اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے لاکننا پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بھی بغیر الف کے پڑھنا ہے، لاکننا۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے لا اذبحنہ پڑھا جائے گا، لیکن اس کو بھی ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لا اذبحنہ۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے لا الی الجحیم پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو بغیر الف کے پڑھنا ہے، لا الی الجحیم۔ اس لفظ کو بھی آپ دیکھیں تو لکھنے میں لیبلوا پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو بغیر الف کے پڑھنا ہے، لیبلوا۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے نبلوا پڑھیں گے، لیکن ہم نے اس کو بغیر الف کے پڑھنا ہے، نبلوا۔
اس لفظ کو لکھنے کے اعتبار سے لا انتم پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بغیر الف کے پڑھنا ہے، لا انتم۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے سلاسلا پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو بغیر الف کے پڑھنا ہے، سلاسلا۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی دیکھا جائے تو لکھنے کے اعتبار سے قواریرا پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کو بھی بغیر الف کے پڑھنا ہے، قواریرا۔ اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے من نبائی پڑھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، من نبائی۔ ناظرین، اس لفظ کو بھی لکھنے کے اعتبار سے بئسل اسم پڑھا جائے گا، یعنی لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نے بغیر لام کے ساتھ ملائے اور بغیر الف کے پڑھنا ہے، بئسل اسم۔ ناظرین، اس مشق کا یہ ہمارا آخری لفظ ہے، اس کو بھی اگر لکھنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ملائہم پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو بغیر الف کے پڑھنا ہے، یعنی ملائہم۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے کسی اور طرح سے ہوں گے، لیکن جب ان کو پڑھا جائے گا تو ان کی ادائیگی اور طرح سے ہوگی۔ آئیے ان کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس لفظ پر آ کر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں سین کو پڑھا جائے گا یا صاد کو۔ تو ناظرین، اس لفظ کو سین کے ساتھ پڑھا جائے گا، یبسط۔ اس لفظ پر بھی آ کر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے یا صاد کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے، بسطتن۔ ناظرین، اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو لکھنے کے اعتبار سے موسی پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے یا کی جگہ الف پڑھنا ہے، یعنی موسیٰ۔ اسی طرح اس لفظ کو اگر لکھنے کے اعتبار سے پڑھیں گے تو یہ عیسی بنے گا، لیکن ہم نے یا کی جگہ الف پڑھنا ہے، یعنی عیسیٰ۔ اسی طرح ناظرین، ان چاروں الفاظوں میں واو آتا ہے، لیکن ہم نے واو کے ساتھ ان کو نہیں پڑھنا بلکہ واو کی جگہ الف پڑھیں گے، جیسے کہ زکاۃ، صلاۃ، حیات، مشکات۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ الفاظ جن کی ادائیگی لکھنے کی صورت میں اور طرح سے ہوگی، لیکن جب ان کو پڑھا جائے گا تو یہ مختلف طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ تو یہ چند گنتی کے الفاظ ہیں جن کو آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ ان کو غلط پڑھنے سے معنی مکمل طور پر بدل جائے گا، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے جو بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اور سمجھانا چاہتا تھا وہ انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کہیں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔